باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینڈ آف ٹائم the lost chapters. آخر الزمان کے گمشدہ افراد. پہلا بات آج طویل کرنا دیے گا. کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اس کا طلبگار ہوا یہ اس کے لیے جنت لیکن دھوکے کا سرمایہ ہے، جبکہ مومن کے لیے دنیا سے نجات گویا ایک قید خانے سے رہائی کا بنوانا ہے. موت مومن کے لیے راحت، سکون، اور کافر کے لیے سراپا عذاب و تکلیف. اور کوئی دولت میں قارون ہو یا تکبر میں فرعون، شجاعت میں کوئی علی کرم اللہ وجہ ہو یا خریزی میں جنگیز و ہلاکو، دراز عمر میں نوح علیہ السلام ہو یا عدل و انصاف میں نوشیروان، خاموشی میں زکریا علیہ السلام ہو یا جہالت میں ابو جہل، غربت میں یحییٰ علیہ السلام ہو یا فتوحات میں سکندر اعظم، خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام ہو یا عشق میں مجنو، زیارت میں ارسطو ہو یا رونق میں نمرود، جہاد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا سیاحت میں ابن بطوطہ، حکمرانی میں جلال الدین اکبر ہو یا غداری میں میر جعفر صادق، سب کے لیے سورہ آل عمران کی آیت 158 کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے. اس وقت جو کچھ ہمارے خصوصاً مشرق ملکہ میں ہو رہا ہے، افغانستان میں، ایران میں، مشرق بعید میں، بھارت میں، کیا ان سب کا بھی کچھ تعلق قرآن و حدیث میں بیان آخری دور کی نشانیوں سے مطابق بنتا ہے؟ کیا یہ آخری والی جنگ ہے؟ کیا امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں یا ظاہر ہونے والی؟ اور کیا دجال سامنے آنے کو ہے؟ اس افراتفری اور ہجان کے دور میں جہاں ہر طرف فوراً ہی ہر خبر میڈیا تک پہنچا دیتا ہے، بار بار یہ خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ فلاں شخص امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یا کسی پسماندہ سے علاقے میں پیدا ہوئے معذور عجیب الخلقت بچے کو دجال قرار دے دیا گیا، یا پھر یہ بحث کہ دجال کوئی ایک شخص نہیں بلکہ ایک پورا شیطانی نظام ہے جو ہم سب کو اپنے شکنجے میں جکڑ چکا ہے، اور امریکہ یا کوئی اور طاقت اس کے پیچھے ہے. چین کی ابھرتی معیشت اور وہاں کی بنی اشیاء کو ہر طرح بازاروں میں غلبہ پاتا دیکھ کے یاجوج ماجوج قرار دے دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک قدرتی عمل ہے کہ انسان مستقبل کا احوال جاننے کو بےتاب ہے. یہ جانتے ہوئے کہ اس نے لازماً ایک روز مرنا ہے، جوتشیوں یا نجومیوں کو اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھا کر یا ذائقے ٹرائی سے بنوا کے اپنی موت کا وقت معلوم کرتا رہتا ہے. اور پھر ان لوگوں کی زبان سے جنہیں خود اپنے سانس کا علم نہیں ہوتا، انہی کی کہانیاں سن کے خوشی سے ناچتا یا پھر مایوسیوں میں غرق ہو جاتا ہے. جس طرح موت زندگی کی حقیقت ہے، اسی طرح آخرت ہی اس دنیا کی حقیقت ہے. اور یہ بھی کہ اگر یوم قیامت نہ ہو، نیکی کی جزا اور بدی کی سزا کا تصور ہی نہ ہو، تو پھر کیا یہ سارا کارخانہ ہستی سے پچھلی تشریف دیا گیا ہے کہ 4 دن کھیل کود کرو اور پھر سب کچھ ختم؟ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے اور لغت میں سے معنی ہے کھڑا کرنا، یعنی مردوں کو قبر سے کھڑا کرنا اور دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانا. لیکن یہ کب آئے گی؟ ہزاروں سال کی طرح آج بھی انسان اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں بیان فرماتے ہیں کہ لوگ تو سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اس کے قیام کا وقت کب ہے، تو کہہ دیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، وہ اس کو وقت پہ ظاہر کرے گا. وہ آسمانوں اور زمینوں پر بھاری چیز ہے، تم پر اچانک ہی آ جائے گی. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ گویا تو اس کے سراغ میں لگا ہوا ہے، کہہ دے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو کہہ دے کہ عجب نہیں، قریب ہی آ لگی ہو. قیامت کی علامات انبیاء سابقین نے بھی بیان کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے انہوں نے تفصیلاً اس بارے میں فرمایا ہے.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اس قیام میں آپ نے قیامت تک ہونے والا کوئی ایسا واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو. جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جو میں بھول گیا ہوں، یعنی جو راوی وہ کہتے ہیں جو میں بھول گیا ہوں، وہ جب بھی رونما ہوتا ہے تو مجھے وہ یاد آ جاتی ہے بات. جیسے کوئی آدمی جب غائب ہو تو اس کا چہرہ بھول جائے لیکن جب سامنے آتا ہے تو یاد آ جاتا ہے. قیامت کی نشانی ہمیں دو طرح سے بیان ہوئی. قرآن کریم میں زیادہ تر ان کا ذکر ہے جو بالکل قیامت کے قریب آئے، لیکن احادیث میں قریب اور دور ہر زمانے کی نشانیوں کا ذکر ہے. اگر ہم ان نشانیوں کا بغور مطالعہ کریں تو کئی شرعی احکام اور فقہی مسائل بھی واضح ہو جاتے ہیں. مثلا دجال کے زمین پہ ٹھہرنے کا واقعہ جب بیان ہوا تو کہا گیا کہ ایک دن سال کے برابر اور ایک دن مہینے کے برابر ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنے طویل دن تو پھر 5 نمازیں کیسے ادا کی جائیں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم وقت کا اندازہ لگا کے عام دنوں کے دورانیے کے مطابق نمازیں ادا کر لیا کرنا. ان تمام علامات قیامت کو آسان ترین انداز میں علامہ محمد بن عبدالرسول بزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ وہ جن کا بہت پہلے ظہور ہو چکا، یعنی جن نشانیوں کا روز قیامت سے نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے، وہ علامات بعیدہ کہلائیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور پھر وصال، یہ بھی قیامت کی نشانی. غزوات، چاند کا ٹکڑے ہو جانا اور مدینہ منورہ میں ایک خوفناک آگ کا پھیلنا اور فتنہ تاتار جس کی پیشی چلا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں روایت کر دی گئی ہے. چاند کے ٹکڑے ہو جانے کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ قمر کا ذکر بھی ہے. ایک پوری سورت ہی چاند کے نام پہ ہے اور اس سورت میں بعض جگہوں پہ اس تباہی کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم فرعون کے نام، کیونکہ وہ اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے. سورہ قمر کی پہلی آیت میں بہت عام پیغام ہے کہ وہ ساتھ قریب آ گئی اور چاند شک ہو گیا. یہاں تک شک استعمال ہوا ہے جس کی عربی میں کئی معنی. زیادہ تر تفاسیر قرآن میں اس کے معنی ٹکڑے ہونا ہے، شک و غبار. لیکن شک جو لفظ ہے عربی میں وہ زمین کے کھودنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا بے شک ہم نے ہی برسایا پانی فراوانی سے، پھر پھاڑا زمین کو عجیب طریقے سے، پھر اگائے ہم نے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں. یہاں شک کے معنی ٹکڑے ہونے کے نہیں بلکہ زمین کی کھیتی باڑی کے. اس لیے کچھ علماء شک و قمر کو 20 جولائی 1969 کے اس واقعے سے تعبیر کرتے ہیں جب امریکی خلابازوں نے چاند کی سرزمین پہ قدم رکھا اور اسے کھود کر کچھ تجربات سے مٹی اور کنکروں کو بطور نمونے اکٹھا کیا. علامات بعیدہ میں سے ایک یعنی وہ بات جو رونما ہو چکی ہے ان میں بہنے کی وہ آگ جس کی خبر بخاری اور مسلم میں دی گئی ہے. بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور اس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. اس حدیث میں بصرہ کا ذکر ہے، عراق والے بصرہ کا نہیں. بصرہ جو ہے وہ مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان شام کا ایک مشہور شہر ہے جس کا دمشق سے فاصلہ کچھ 48 میل کے قریب ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بحیرہ نامی راہب، عیسائی راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے نبی ہونے کی پیشگوئی کی تھی. اس شہر کو بصرہ الحریر بھی کہتے ہیں اور انجیل میں اس قدیم آبادی کا ذکر بوسہ کے عنوان سے. بہت کم لوگ شاید اس حقیقت سے واقف ہوں کہ یہ مقام جہاں عیسائی راہب بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشگوئی کی تھی آج بھی موجود ہے. بہت کم لوگ وہاں جاتے ہیں. اس ویرانے میں ایک وسیع 4 دیواری کے اندر ایک درخت موجود ہے
اور یہ وہ مقام. اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں اس آیت کا ذکر ہے جو 6 جمادی الثانی 654 ہجری کی شام مدینہ منورہ کی مشرقی سندھ کی مقام ہیرا سے پھیلی اور مسلسل 52 روز یعنی 27 رجب تک بڑھتی رہی. علامہ نووی کی شرح مسلم کے مطابق اس کی روشنی مکہ معظمہ تک دیکھی جاتی تھی، جبکہ ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں دیواروں پر سورج کی روشنی دگنی ہو گئی تھی. دمشق میں ہم حیران تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، حتیٰ کہ ہمیں اس کی خبر پہنچی. علامہ قطب الدین التطوانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس وقت جب آگ لگی مکہ مکرمہ میں تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آگ اس پتھر تک پہنچی جو حرم مدینہ کے عرض میں تھا تو خود بخود بجھ گئی. اور قاضی القضا صدر الدین غزنی جو اس وقت بصرہ شہر میں موجود تھے، انہوں نے مشہور مورخ اور مفسر ابن کثیر کو بتایا کہ میں نے شہر کے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں روشن دیکھی، یعنی این وہی بات جس کی نشاندہی حدیث میں یوں تھی کہ اس آگ کی روشنی سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی. علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ اس آگ سے پہلے مدینہ منورہ میں ایک بھیانک گونج کا بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شہر ایک ایسے زلزلے سے لرز اٹھا کہ زمین، دیواریں اور چھتیں مدینہ شریف کی 3 روز تک کانپتے رہے اور پھر ہولناک آگ سے مدینہ کی گلیاں اس طرح بھر گئیں کہ جیسے شعلے ہر طرف پانی کی طرح بہتے نظر آ رہے تھے. کیا تھا مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تھا؟ ایسا کوئی ثبوت ہے. جبل ملیسا ہیرا رحت میں ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جو کہ صدیوں سے خاموش ہے اور جدید سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ آخری بار اس نے 654 ہجری یعنی 1256 عیسوی میں لاوا ہوا تھا اور یہ آتشی لاوا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 23 کلومیٹر کی طرف نکلا تھا اور اس کی حدیں مدینہ منورہ کے موجودہ ایئرپورٹ تک جا پہنچی تھی. تو کیا ہوا؟ گرم لاوا ایک ایسے مقام پہ جا کے رک گیا تھا جہاں سے مدینہ شہر سے 12 کلومیٹر دور تھا. اس لاوے کی تباہ کاریوں کے اثرات آج بھی مدینہ منورہ کے نزدیک دیکھے جا سکتے ہیں. ایک اور علامت جو ظاہر ہو چکی، ضرور پذیر ہو چکا جو واقعہ علامات بعیدہ، وہ فتنہ تاتار یعنی منگولوں سے وہ جنگ جس کی پیشگی طرح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث میں بیان کی گئی. صحیح بخاری کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم پر قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چپٹی ہوں گی. ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جس سے تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہوگا. اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کو بنے. ان حدیث میں جس قوم سے مسلمانوں کی جنگ کی خبر دی گئی وہ بیشتر علماء کے نزدیک وہی تاتاری تھے جو ترکستان سے آزاد بن کے مسلمانوں پہ حملہ ہوئے. اس سانے کی جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ تمام بربادی و خوریزی اس فتنہ تاتار میں ہمیں نظر آتی ہے. اس پہنچا جب تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کا عبرتناک سانحہ ہمارے سامنے ہے. انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ متصب باللہ کو قتل کر ڈالا اور عالم اسلام کے بیشتر علاقے ان کی عزت میں آ کے نیست و نابود ہو گئے. لیکن پھر حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ قوم اسلام قبول کر کے امت اسلامیہ کا خود حصہ بن گئی. شارح مسلم علامہ نووی نے تاتاریوں کا یہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حملہ ور چھوٹی آنکھوں، چپٹی ناکوں اور ایسی ڈھال جیسے چہروں کے ساتھ بغداد پر یوں حملہ ور ہوئے کہ بالوں کے جوتے انہوں نے پہن رکھے تھے اور یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھا. لیکن پھر جامعہ ازہر کی پروفیسر امین جمال اس تشریح سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یعنی ترکوں سے جنگ ابھی نہیں ہوئی اور کئی دیگر علماء بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ترکستان اور اس کے نواحی علاقوں کے لوگوں سے جس جنگ کا ذکر ہے اس کے بارے میں واضح نہیں کہ یہ خروج دجال سے پہلے یا اس کے بعد ہوگا. یہ تذکرہ کرنا بھی یہاں دلچسپ ہے کہ بعض عرب مورخین وہ کہتے ہیں کہ ترکوں کے 22 قبیلے تھے، ان میں سے 21 قبائل کو ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کر کے اس کے پیچھے بند کر دیا تھا
اور معروف کتاب مرقات المفتی کے مطابق جو ایک قبیلہ دیوار سے اس طرف رہ گیا، پرے رہ گیا، باہر رہ گیا، وہ ترک کہلایا۔ یاد رہے کہ اس قوم سے ایک جہاد حضرت قتیبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تب ہوا جب بخارا، آذربائیجان اور سمرقند وغیرہ فتح ہوئے تھے، اور اب یہ علاقے دوبارہ سوویت یونین میں سے آزاد ہو کے وسطی ایشیا کی ریاستوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کی تصدیق کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں عرب عجم تفریق کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور کئی اکابرین نے تو عباسی خلافت کے تاتاریوں کے ہاتھوں خاتمے کو ہی اس دور میں یاجوج ماجوج کی اوزار قرار دے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی مشرق سے ہی آئے تھے تاتاری۔ عباسی دور میں عربوں کو ترک غلام بنانے کا بڑا شوق ہے۔ نو مسلم ترک یکایک ترقی کر گئے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ سب سے بڑی فاصلہ ہم ہی ہے، تو یہ جو ہم تاریخ میں لفظ سنتے ہیں نا عربی کا مملوک، اس کا مطلب ہی سفید غلام ہے۔ ہم ان سفید ترک غلاموں کو بر صغیر میں خاندان غلامہ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر ان ترکوں نے عربوں کی جگہ لے لی، یہ جو غلام تھے، اور حکومت انہوں نے لے لی، اور حکومت کی ابتدا جو ہے وہ ترک سے فیصلہ قطب الدین ایبک نے کی، اور پھر التمش، غیاث الدین بلبن، اور پھر رضی البستانہ، یہ سب مملوک تھے۔ پھر اب ذرا اس حدیث کا تذکرہ جہاں بخاری اور مسلم میں ایک دعوت دیتی دو جماعتوں کی آپس میں جنگ کا ذکر ہوا ہے۔ شارح حدیث ابن حجر اور دیگر علماء کی اکثریت اس بات پہ متفق ہے کہ یہاں اس جنگ صفین کا ذکر ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پہ ہوئی، اور یہ جگہ فرات کے نزدیک واقع ہے۔ یہ 37 ہجری یا 657 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اسے مسلمانوں کی پہلی خانہ جنگی یا پہلا فتنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ صفین کا علاقہ اب شام کا وہ علاقہ ہے جسے ہم رقہ کہتے ہیں۔ آپ نام سنتے ہوں گے روز کہ آج بھی وہاں مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں رقہ کے علاقے میں۔ جنگ صفین کے باقاعدہ آغاز سے پہلے دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی 100 دن تک بات ہی کرتے رہے، اور پھر بربادی کا آغاز ہو گیا۔ مورخ یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ 1 لاکھ مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور ایک نئے گروہ نے یہاں جنم لیا جو ابتدا میں القرا اور بعد میں خوارج کہلائے۔ آگے چل کے گفتگو میں خوارج پہ تفصیلی بحث کروں گا، وہ جنہیں دوسرے خوارج کہتے ہیں اور وہ بھی جو خود اپنے آپ کو خوارج کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں کرتے، آج بھی موجود ہیں۔ بیشتر علماء نے ان صحابہ کرام کے درمیان خونریزی کو بحث سے دور رکھنے کا مشورہ دیا کہ مسلمانوں میں مزید نفاق نہ پھیلے۔ ہم آج کے دور میں رہ رہے ہیں، ارد گرد وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں جنہیں علامات صغرا یا علامات متوسطہ، یا پھر وہ جو یہ وہ وقت ہے جہاں جنم لیتے واقعات آگے ہمیں اس دور میں لے جائیں گے جہاں علامات کبریٰ تیزی سے ظاہر ہوں گی، اور پھر اس کے بعد قیامت۔ جیسے ظہور امام مہدی وہ علامات کبریٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، آخری جنگیں، یہ تمام گزری، موجودہ اور آنے والی علامات آپس میں مربوط ہیں۔ اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں کبھی ماضی کا سفر، کبھی حال کا جائزہ، اور کبھی مستقبل کی طرف جانا ہوگا۔ وہ تاریخ بھی تسبیح کے دانوں کی طرف سے سمجھیں کہ جن کے بکھرنے کا بھی ایک اور حدیث میں مختلف تناظر کا ذکر ہوا۔ اس دور کے بارے میں جہاں ہم زندہ ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ 1400 سال پہلے کیا فرمایا گیا، بڑی علامتوں کے ظہور سے پہلے کیا ہوگا۔ مطالعہ کریں، دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو عقل تک رہ جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ اس حدیث سے پہلے حصے کے بارے میں چند علماء کا کہنا ہے کہ یہاں بعد میں ہونے والی ان اسلامی فتوحات کی طرف اشارہ ہے جن میں کثرت سے لونڈیاں جنگی قیدی بنا کے لائی گئی۔ ان لونڈیوں نے ظاہر کے بچوں کو جنم دیا، انہیں حرم میں رکھنے کا رواج قائم ہوا، اور پھر لونڈیوں ان کی اولادیں آگے جا کے تخت پر بھی بیٹھی۔ بدترین محراتی سازشوں میں ان کنیزوں اور لونڈیوں نے جو کردار ادا کیا، اسلامی تاریخ ان کے ذکر سے بھری پڑی ہے۔ جبکہ کچھ علماء کا اصرار ہے کہ یہاں اولاد کی نافرمانی کی طرف اشارہ ہے کہ بیٹی اپنی ماں سے یوں پیش آئے گی جیسے ماں اس کی غلام ہو۔ اگرچہ اشارہ اس حدیث میں جس طرف بھی ہو، جو بھی بات ہو،
دونوں واقعاتی جنم لے چکے ہیں ہمارے سامنے. اور پھر حدیث کا دوسرا حصہ آپ ذرا عرب ممالک پہ نظر دوڑائیے. دبئی سے لے کے جدہ اور مصر سے لے کے اردن تک مقابلہ، غرور، تکبر کس بات پہ ہو رہا ہے؟ دیکھو ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی یا سب سے دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ یا چوتھی بڑی بڑی باتیں موجود ہیں. شاپنگ مالز ہیں، سڑکیں ہیں، شان و شوکت، خود نمائی کا وہ عبرتناک منظر جیسے قیامت کی نشانی آج سے 1400 سال پہلے قرار دے دیا گیا. پھر ایک اور روایت جب آپ دیکھیں کہ ننگے پاؤں چلنے والے بھوکے اور بے بس فقیر لوگوں کے سردار بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بھوکے فقیر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب. قد و غارت اور پورے مسجد القدس کے حالات دیکھ کے لگتا ہے کہ منگولوں کی طرح گویا عمارتیں نہیں تعمیر کر رہے عرب، بلکہ وہاں پہ کھوپڑیوں کے میرا تیار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسے گھر تعمیر کرنے لگیں جنہیں کپڑوں کی طرح خوبصورت بنائیں گے. اسی حدیث کو ایک اور مقام پہ یوں روایت کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ بہت سی مساجد تعمیر کر کے ان میں نقش و نگار کیا کریں گے اور مسجد تعمیر کرنے والا اپنی مسجد کی سجاوٹ میں فخر کیا کرے گا. اور پھر ان مساجد میں لوگوں کے دل عبادت سے زیادہ عمارت کے متعلق ہو جائے کریں گے. بہت سے صحابہ نے مساجد کی زینت سے ڈرایا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنی مساجد کو اسی طرح آراستہ کرو گے جس طرح یہود و نصارہ اپنے عبادت خانوں کو کرتے ہیں؟ مشکا شریف میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بلند مقام پہ چڑھے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر اس طرح برس رہے ہیں جیسے بارش برستی. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھروں کے ساتھ فتنوں کی بارش کا ذکر کیا ہے. دور حاضر کے علماء ٹی وی، ویڈیو اور ڈش کے ذریعے گھروں میں غیر محسوس انداز میں شیطانیت کی الغار کو اس فتنے سے تعبیر کرتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. آج تقریباً 2500 سیٹلائٹس ہماری زمین کے گرد حرکت میں ہیں. عرب ہر اس چیز کو آسمان کہتے ہیں جو ان کے اوپر بلند ہو. لسان العرب میں ہے کہ آسمان وہ چیز ہے جو آپ پر بلند ہو یا آپ پر سایہ کرے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا یہاں تک کہ وہ فیافے تک پہنچے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فیافہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا بنجر زمینیں. کئی علماء یہاں فیافے سے مراد وہ صحراؤں میں بسے وعدہ نشی قرار دیتے ہیں جو اونٹوں اور خیموں کے ساتھ اب سیٹلائٹ ٹی وی کے بغیر بھی زندگی گزار نہیں سکتے. پومپائی ایک قدیم رومن شہر جو ایک آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے برباد ہو گیا. وہاں رہتے لوگ خود کو بچانے میں ناکام رہے. رات کے نیچے شہر سمیت سب کے سب دفن ہو گئے. 1599 عیسوی میں ایک کسان نے کنواں کھودنے کے لیے کچھ جگہ کھدائی شروع کی تو گویا حیرت نے اسے جکڑ کے رکھ لیا. ایک پورے کا پورا شہر گویا اس طرح زمین سے نکل آیا کہ ایک بھٹی میں پھپھوندی لگی روٹی تک اپنی جگہ موجود تھی جو تباہی کے وقت تیار کی جا رہی تھی. ایک شاندار شہر جہاں ایک مصروف بندرگاہ بھی موجود تھی، 2 تھیٹر، کھیل کا وسیع میدان، مارکیٹیں، گرم اور سرد غسل خانے، شاندار سرکاری عمارتیں اور کم سے کم 90 ہوٹل. یہ شہر صدیوں تک قائم رہتا اگر ایک مہلک ترین خطرناک آتش فشاں پہاڑ کے سائے میں آباد نہ ہوتا. جب راکھ اور پتھر کھولتے لاوے کے ساتھ شہر پہ گرے تو لگ بھگ 20,000 باشندوں میں سے کئی نے سمندر کی طرف فرار کی کوشش کی لیکن انہیں بھی کوئی جائے پناہ نہ مل سکی اور یہ تباہی 18 گھنٹے تک جاری رہی. جب سب کچھ ٹھنڈا ہوا تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا کہ یہاں کبھی کوئی بستی آباد تھی. یہ 1,500 سال زمین کے نیچے دفن رہا اور اب 250 سال سے ہر سال تقریباً 25 لاکھ سیاح یہاں
گھومنے پھرنے اور شاید کچھ عبرت حاصل کرنے بھی آتے ہیں۔ گلیاں، مکان، دیواروں پہ آویزہ تصاویر، اور جو شخص جہاں جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ زیادہ تر آرٹیفیشل پہاڑ ان زمینی پرتوں یا تہوں جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے، اور ان اوپری پرتوں یا نیچے بہتے لاوے کے اوپری پرتوں پہ دباؤ کے نتیجے میں چٹانوں پہ کریکس پڑ جانے کے باعث وہ لاوا نکلتا ہے، کیونکہ وہ چٹانیں پہ کمزور ہو جاتی ہیں کریکس کے نتیجے میں، لاوے کو ابل دیتی ہیں۔ یعنی آرٹیفیشل کے لاوا ابلنے میں ان پرتوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس موومنٹ سے، اس حرکت سے صرف آتش فشاں پہاڑ ہی نہیں لاوا بلتے، بلکہ ایک اور عذاب بھی ظاہر ہوتا ہے، یعنی زلزلہ۔ گویا دونوں عذاب ایک انداز میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر آتش فشاں پہاڑ کسی ٹیکٹونک پلیٹ پہ نہ ہو تو پھر یہ زمین جس پہ ہم چلتے پھرتے زندگی گزارتے ہیں اور جس کی کئی تہیں، پتے یا لیئرز ہیں، اس میں سے اچانک لہریں، جنہیں سائنس میں سیسمک ویوز کہا جاتا ہے، ان کے توانائی، انرجی کے ساتھ نکلنے سے زلزلہ دیتا ہے۔ 1556 عیسوی میں چین کے صوبے شانزی کے زلزلے میں 8,30,000 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 1976 میں تینگ شانگ صوبے کے زلزلے میں 6.5 لاکھ انسان مارے گئے۔ سمندروں میں جنم لیتے زلزلے سونامی کو اور پہاڑوں پر یہ تودے گرنے یا لینڈ سلائڈ کا بھی سبب بنتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ رحم کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں بلکہ دنیا میں ہی اس کا عذاب قتل، زلزلوں اور فتنوں کی صورت مقرر کر دیا گیا ہے۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ ظہور سے پہلے 5 بڑے زلزلے زمین کو اپنی لپیٹ میں لیں گے، اور ان میں سے آخری زلزلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ قرآن شریف کی ایک پوری سورت ہی سورہ زلزلہ کے عنوان سے ہے، اور اس کی 8 آیات اس زلزلے کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے آئیں گے، جبکہ ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو۔ جدید تحقیقات ظاہر کر رہی ہیں کہ 2014 میں 1980 سے آتے زلزلوں کی تعداد تقریباً دگنی ہو چکی ہے۔ امریکن جیولوجیکل سروے کے ٹام پارسن ان کے مطابق ہم اس دور میں ہیں جہاں تاریخ کے سب سے زیادہ زلزلے اس وقت جنم دے رہے ہیں، یعنی علامات متوسطہ میں سے ایک اور علامت۔ قرآن پڑھنا، سمجھنا اور اللہ کی قربت کے لیے ہم لازم ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی آوازوں کو دوران تلاوت یا خوشی و غمی کی محفلوں میں اس طرح بدلا کریں گے، خوبصورت بنایا کریں گے کہ اس سے دولت کما سکیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، بے شک ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھ کے اس پہ لوگوں سے اجرت طلب کیا کرے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شدید صدمے کا اظہار فرمایا۔ ذرا غور کیجیے کہ صدیوں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آج ہم اپنے پیاروں اور قریب ترین رشتے داروں کے اشارے ثواب کے لیے ان مدارس سے طلبا کو طلب نہیں کرتے جنہیں عام زندگی میں ہم حقارت سے دیکھتے ہیں، اور کیا اس کے لیے ہم اجرت نہیں دیتے انہیں، کبھی رقم یا کبھی صرف چند دیگوں کی صورت۔ ایک اور حدیث سے متفق ہے، یعنی اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں انجیل کی کتاب دانیال میں بھی ایک پیش ہوئی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ زمانے باہم قریب ہوں گے اور علم اٹھا لیا جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا اور دلوں پر بخل ڈالا جائے گا اور حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے؟ تو فرمایا قتل و غارت۔ پچھلے 1400 سال کی تاریخ کا جائزہ لیں اور ان میں رونما ہوتی جنگوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی ایک علاقے، خطے یا ریاست تک نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن
پچھلے 100 سال کے دوران ہم نے وہ جنگیں دیکھی جنہوں نے پوری دنیا کے سیاسی سماجی اور معاشی نظام کو تحس نحس کر دیا، ہر انسان لقمہ دل میں، جبکہ دوسری عالمی جنگ میں یہ تعداد 5 کروڑ سے تجاوز کر گئی اور نسل انسانی کا یہ تب تک کا بدترین خونی مارکا قرار پایا۔ اس کے بعد چین، گواٹیمالا، انڈونیشیا، کیوبا، کانگو، لاؤس، ویتنام، کمبوڈیا، لبنان، گریناڈا، ایلسالواڈور، نکاراگوا، پناما، چیچنیا، کشمیر اور یوگوسلاویہ کے حالات آپ کے سامنے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضے اور قدرت میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پہ ایسا دن آئے گا کہ قاتل نہ جان سکے گا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا اور نہ مقتول کو علم ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکثرت خوریزی ہوگی اور قاتل و مقتول دونوں جہنم کا رزق بنیں گے۔ ہمارے دور کی جو نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں ان میں سے ایک کا ذکر اس حدیث میں ہے جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت کثرت سے واقع ہوا کرے گی۔ ناگہانی موت یعنی اچانک دل کا دورہ، دماغ کی شریان پھٹ جانا یا پھر کوئی حادثہ۔ پہلے زمانوں میں انسان عموماً کچھ عرصہ بیمار رہ کے یہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ بیماری مرض الموت ہے، اپنے اللہ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی استغفار معافی مانگ لیتا، اپنے اہل خانہ کو الوداع کہہ دیتا اور پھر کلمہ توحید کا ورد شروع کر دیتا تاکہ کلمے پہ ہی اس کی جان جائے۔ لیکن اب اچانک اچھا خاصا شخص بالکل صحت مند، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور آپ اچانک اس کے انتقال کی خبر سنتے ہیں۔ یہ قیامت کی علامات سے متوسطہ میں سے ایک ہے۔ اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت جو 1400 سال پہلے بیان ہوا؟ اس وقت کیا ہو؟ جزیرہ نما عرب کے جنوب میں ربیع الخالی اور صدر الموت کے علاقوں کے درمیان اختلاف کا علاقہ ہے۔ اختلاف کے لفظی معنی ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے۔ 6500 سال قبل مسیح یہاں ایک قدیم عرب قبیلہ عاد آباد تھا۔ تاریخ عرب انہیں عرب باعدہ یعنی مٹ جانے والے عرب کے عنوان سے یاد کرتی ہے۔ یہ شاندار تمدن رکھتی قوم تھی اور اسے قرآن میں منبعث قوم نوح کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ یہ علاقہ جو آج ایک ویران ریگستان ہے جس کے اندرونی حصوں میں جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، یہ ہزاروں سال پہلے ایک سرسبز و شاداب سرزمین تھی۔ اس قوم کے مرد تنومند اور کبھی ایک انسان تھے اور اپنی طاقت کے غرور میں یہ قوم گناہوں اور بدکاریوں میں جب حد سے گزرنے لگی تو اسی قوم کے ایک شخص یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کا فرض سونپا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام عربی زبان بولنے والے پہلے شخص تھے۔ طاقت کے نشے میں چور اس قوم نے قطار کے نام سے ایک بت بھی بنا رکھا تھا۔ روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کے قوم کے دراز کر طاقتور افراد جمع ہوئے اور انہوں نے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم سے مزید نہیں سنا جاتا، اگر تو اپنے قول میں اتنا ہی سچا ہے تو جلدی عذاب لے کے آ جا تاکہ ہمارا تمہارا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری تبلیغ کا تمہارے پاس یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی کرتا ہوں۔ اور پھر قانون جزا کے آغاز سے پہلے خشک سالی نے علاقے میں ڈیرا ڈالا۔ حضور علیہ السلام نے پھر تنبیہ کی کہ اب بھی اگر ایمان لے آئے تو شاید بچ جاؤ، لیکن قوم کے مقدر میں ہلاکت لکھی جا چکی تھی، جیسا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے چنانچہ انہوں نے ہود کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بلا شبہ اس واقعے میں بڑی نشانی ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ تیرا رب ہی غالب نہایت رحم والا ہے۔ ایک تیز آندھی چلی جس کا عذاب مسلسل 7 راتیں اور 8 دن جاری رہا۔ ہوا کے تیز تند طوفان نے قوم عاد کو تہو پالا کر دیا۔ اس طرح بے حس و حرکت پڑے تھے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کے جاتے۔ ہود علیہ السلام محفوظ رہے
اور اہل حجر الموت کا دعویٰ ہے کہ مشرق کی جانب وادی برہوت کے شہر نرین سے کچھ دور دفن ہوئے۔ حجر الموت کا یہ علاقہ یمن کے موجودہ شہر مکہ سے کچھ 200 کلومیٹر شمال میں ہے۔ قوم عاد کو اپنی طاقت میں غلوب تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، میرے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری قوم کے لوگ یعنی عرب جلد ہی مجھ سے آ ملیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا پھر اس واقعہ اس کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بغیر پروں والی ٹڈی کی طرح ہو جائیں گے، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا حتیٰ کہ ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ گویا علامات قیامت میں طاقت اور دولت کا نشہ نہیں، یہ عذاب پہلے بھی تو نازل ہوا قوم ہود پہ، اور قیامت کی علامات متوسطہ میں کئی روایات مختلف انداز میں یہی بات بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجودہ دور کی یوں بھی خبر دی کہ مسافتیں کم ہو جائیں گی، شہروں اور ممالک کے درمیان فاصلہ گھٹ جائے گا اور ایک بازار سے دوسرے بازار تک پہنچنا آسان ہو جائے گا، خواہ فاصلہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ فتنے نہ پھیل جائیں، جھوٹ کی کثرت نہ ہو اور بازار قریب تر نہ ہو جائے۔ پھر انجیل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب دانیال کے 12ویں باب کے آیت 3 اور 4 کے ترجمے کے مطابق دانشمند رہنما آسمان کی تمام روشنی کے ساتھ منور ہوں گے، اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو حق کا رستہ دکھایا ہوگا وہ آسمان کے ستاروں کی مانی چمکیں گے۔ اس نے یعنی فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اے دانیال، اب تم اپنی باتیں بند کرو اور کتاب کو قیامت تک کے لیے سربمند کر دو۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر دوڑیں گے اور علم کی کثرت ہوگی۔ یا یہ بھی کرتا چلوں کہ بائبل کے کنگ جیمز ورژن میں علم کی کثرت کے الفاظ کے بجائے یہ عبارت ہے کہ اس دوران بہت سے لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعات رونما ہو رہے ہیں اور وہ اپنی کوششوں کو ضائع کریں گے۔ انجیل کے برعکس جہاں قیامت سے پہلے علم کی کثرت کا ذکر ہے، ایک حدیث متفقہ یعنی مسلم و بخاری دونوں کی روایت کے مطابق قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو بظاہر دونوں میں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن میری نظر میں یہ اختلاف نہیں ہے۔ ہم آج جس دور میں جی رہے ہیں اسے علمی سیلاب کا دور کہا گیا ہے، اور خصوصاً کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد معلومات کا زمانہ۔ میں نے یہاں علم یا نالج کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ معلومات یا انفارمیشن کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ علم اور معلومات میں بڑا فرق ہے۔ آج کا میڈیا آپ کو معلومات فراہم کرتا ہے خبروں کی صورت میں، جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، اور خبروں کے سیلاب میں انسان بالکل بے بس نظر آتا ہے۔ چند سال پہلے لندن میں ایک سیمینار کا عنوان تھا انفارمیشن اوور لوڈ، جس میں بتایا گیا کہ تاریخ میں پوری انسانی تاریخ میں اب تک جتنے بھی سائنسدان کسی بھی زمانے یا دور میں پیدا ہوئے ان کی مجموعی تعداد سے زیادہ آج اس وقت زندہ ہے، اور وہ سائنس کی معلومات میں 8 سے 10,000 صفحات فی منٹ کے حساب سے اضافہ کر رہے ہیں، یعنی تقریباً 60 کروڑ صفحات کے برابر تحریری مواد اس میں سے ہر روز انٹرنیٹ پہ بھی جاری ہو رہا ہے۔ اور آج کی دنیا میں جس کی آبادی 7 ارب ہے، اس میں 2.9 ارب آبادی انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے۔ 2004 میں متعارف ہوئی فیس بک، جس کی مارکیٹ میں اس وقت قیمت 212 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، اس کے ذریعے ہر روز 890 ملین انسان ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، جبکہ ٹویٹر جو کہ صرف چند سال پہلے 2006 میں متعارف ہوا، آج 500 ملین لوگوں کے باہمی رابطے کا سبب ہے۔ 1970 میں جب امریکی خلائی جہاز اپولو 13 خلا میں گم ہو گیا تو امریکی خلائی ادارے ناسا کو اسے تلاش کرنے میں 90 منٹ لگے، اور آج ان کے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر ہم کاغذ قلم لے کے ان معلومات کو سر انجام دے رہے ہوتے تو ہمیں اس کام کے لیے 10 لاکھ سال لگتے۔ چنانچہ اس دور میں حدیث کے یہ الفاظ کہ علم اٹھا لیا جائے گا بات سمجھ آتی ہے۔
لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ معلومات کا سیلاب ہے، علم کا نہیں۔ تبھی ایک معمولی سی سوئی پہ نظر رکھتے کرشموں کی موجودگی میں آئے دن مسافر بردار تیارے غائب ہو رہے ہیں، اور معلومات کا یہ سیلاب اس علم کو بھی بھاگے لے گئے تو انسان کے لیے اس دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں دائمی راحت کا پیغام دایا کرتا تھا۔ انفارمیشن اوور لوڈ سے پوچھئے کہ کیا اس نے عام انسان کو پہلے سے بہتر بنا دیا ہے؟ کیا ہمیں اس کائنات کے خالق کے بارے میں پہلے سے کچھ زیادہ معلومات حاصل ہو گئی ہیں؟ کیا پڑھنے لکھنے سے ہماری جہالت ختم ہو گئی، ہمیں نجات مل گئی؟ ہم باخبر تو بن گئے ہیں لیکن کیا عالم بھی بن گئے ہیں؟ کیا رشتوں کا تقدس بہتر ہو گیا ہے؟ اور کیا دیانتداروں اور مخلص انسانوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کیا بھوک اور پیاس ختم ہو گئی ہے؟ قتل و غارت میں کچھ کمی باقی ہوئی ہے؟ چنانچہ حدیث مبارکہ میں جس علم کے اٹھ جانے کی خبر دی گئی یہ وہ علم ہے جو قرآن اور سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی مجھے یہ تو خبر ہو کہ سمندر میں کتنی مچھلیاں تیرتی ہیں، یہ جنگلوں میں کتنے شیر اور چیتے گھومتے ہیں، اور آج شام غروب آفتاب کا کس ملک میں کیا وقت ہے، لیکن یہ خبر نہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور خالق کائنات نے مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں تھا۔ تو میرے لیے یہ تمام معلومات، یہ تمام خبریں وبال جان، کالجوں اور مہنگی یونیورسٹیوں کی اعلیٰ ترین ڈگریاں میرے لیے بیکار ہیں۔ جیسے کہ پہلے حدیث میں بیان کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھائے جانے کے بعد پھر کیا قتل و غارت کی خبر دی، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی آپ ان کی خبر دے گئے، بلا شبہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں، اور آئندہ نسلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی مثال ہے۔ یہ علامات متوسطہ ہیں جو ظاہر ہو گئیں لیکن ابھی انتہا کو نہیں پہنچی، ان میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ تیسری قسم کی علامات ظاہر نہیں ہو جائیں گی۔ مثلاً صحیح بخاری کی وہ عام حدیث جس کا تذکرہ، صحیح بخاری کی حدیث کے جب معاملات نااہل لوگوں کے حوالے ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے، رشوت تحائف کی شکل اختیار کرے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اہل مسجد آپس میں لڑیں گے اور وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ پھر وہ صحیح حدیث جسے طبرانی نے ابو امیہ اجمی سے روایت کیا ہے اور ابن مبارک اس کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے ہاں علم کی تلاش ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں سے دینی مسائل دریافت کیے جائیں گے جن کو علم پر قدرت نہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ احمد شان سے مجلس میں بیٹھا کریں گے۔ ایک اور صحیح حدیث ابو داؤد سے راوی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ کبوتر کے بوٹے کی طرح سیاہ خطاب لگایا کریں گے اور وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکیں گے۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گے۔ بخاری میں ابھی مالک اشعری اور مالک ابن مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، بینوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے، زیادہ پھیل جائے گا، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ آپ میں سے اکثر نے بحر مردار یا ڈیڈ سی کا نام سنا ہوگا اور شاید اس علاقے کا سفر بھی کیا ہو۔ یہ دراصل ایک نمک کی جھیل ہے جو کہ مشرق میں اردن اور مغرب میں اسرائیل کے درمیان گری ہے۔ اس کا پانی 34% نمکین یعنی دنیا کے کسی بھی سمندر، دریا یا جھیل سے زیادہ نمکیات رکھتا ہے، اسی لیے اس پانی میں زندگی ناممکن ہے۔ کوئی مچھلی یا سمندری مخلوق کے لیے یہ پانی زہر ہے، اسی لیے اسے بحر مردار یا پھر عربی میں بحر المیت کہا جاتا ہے۔ اس جھیل کے جنوب میں وہ علاقہ ہے جہاں ایک دور میں صدام اور آمورہ سمیت 5 بستیاں آباد تھیں۔ تلمود کے مطابق ایک بستی کا نام سغر یا سنہر تھا اور انجیل کے مطابق یہاں آباد قوم سدوم کو اپنا صدر مقام قرار دیتی تھی۔ یہ ساری بستیاں جدید سائنسی ریسرچ کے مطابق یہاں 2000 سال قبل مسیح
ایک بھیانک زلزلے نے تمام علاقے کو نگل دیا، جبکہ 2007 میں نیشنل جیوگرافک بکس کے شائع کردہ السٹریٹڈ ایٹلس میں یہاں غالباً کائنات کے ٹوٹتے بکھرتے ستاروں اور سیاروں کے کچھ ٹکڑے آ گرنے کا ذکر ہے، جس نے یہاں موجود بستیوں کو برباد اور تمام تر جغرافیہ بدل کے رکھ دیا۔ یہاں قوم لوط آباد تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے مزید تلقین شروع کی تو قوم غصے سے بھڑک اٹھی اور کہا کہ اے لوط، اب یہ نصیحتیں بند کرو، اور اگر سچے ہو اپنے دعووں میں تو پھر ہمیں وہ عذاب لا کے دکھاؤ جس کا تم ہمیں ذکر کر کے بار بار ڈراتے ہو، تو یہ فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے۔ اہل سدوم کے ساتھ مذاکرات جاری تھے کہ عذاب کے فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی صورت، دو لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے، اور جب قوم نے ان کے مکان پہ چڑھائی کر کے کہا کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو، تو ان دونوں لڑکوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، ہم تو ان صورتوں میں اللہ کے فرشتے ہیں اور خدا کے حکم سے ہی بستی پر عذاب لے کر آئیں گے جو اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ شام ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام ملائکہ کے اشارے پر اپنے خاندان سمیت بستی سے نکل گئے، لیکن ان کی بیوی نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور وہیں رہی۔ تو ایک بہت ہی خطرناک خیال نے سدوم کو کاوبارہ کر دیا اور پھر پوری بستی کا تختہ اوپر اٹھا کر اس پہ پتھروں کی بارش کر دی۔ آفتاب غروب ہونے کے بعد یعنی صبح ہونے کے بعد جب سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ قوم لوط پہ نازل ہوئے عذاب کے تذکرے کے بعد علامات قیامت سے متعلق ان احادیث پہ غور فرمائیے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی شخص ایسا نہ رہے جس کی اللہ کو ضرورت ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علل اعلان رستوں پر بدکاری ہوگی اور کوئی شخص اس پہ اعتراض نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس دن معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا۔ دورہ میں ہے کہ جب لوط علیہ السلام نے ایک قریبی علاقے سے آفتاب غروب ہونے کے بعد یعنی صبح ہونے کے بعد جب سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ قوم لوط پہ نازل ہوئے عذاب کے تذکرے کے بعد علامات قیامت سے متعلق ان احادیث پہ غور فرمائیے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی شخص ایسا نہ رہے جس کی اللہ کو ضرورت ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علل اعلان رستوں پر بدکاری ہوگی اور کوئی شخص اس پہ اعتراض نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس دن معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا جو اس زانی مرد سے کہے گا کہ تم نے اسے رستے سے تھوڑا ہٹا لیا ہوگا۔ یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوگی جو آج ابو بکر اور عمر کی ہے۔ اور پھر صحیح بخاری اور مسلم میں کئی جگہ یہ روایت کہ شاب و زنا عام ہوگی۔ اہل حاضر میں ہر طرف پھیلتی فحاشی اور بے حیائی قرب قیامت کی جانب بڑھتی یہ نشانیوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ صرف اللہ سے اپنے ہزاروں کا کام نکل آتا ہے۔ برکت ہو تو ایک پلیٹ کھانا بہتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور نہ ہو تو دسترخوان بڑا ہونے کے باوجود
भूख बरकरार रहती है। मतलब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 55 साल की उम्र में इतनी तसानीफ छोड़ी कि आज 60 साल की उम्र पाने वाला शख्स उनको पढ़ भी नहीं सकता। उनकी सिर्फ याकूत सनाया वही 40 जिल्दों पर मुश्तमिल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ तो आपको याद ही होगी कि ए अल्लाह तूने मुझे जो कुछ अता किया उसमें बरकत भी दे। आज दुनिया तारीख की बदतरीन मुफलिसी की लपेट में है। 1.25 अरब इंसान पीने के पानी से महरूम है और हर 6 में से एक शख्स इस वक्त भूखा है। दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 1% अफराद दुनिया की निस्फ दौलत पे काबिल है और ये रकम 110 खरब डॉलर से ज्यादा है। गोया सिर्फ 85 अफराद 3.5 अरब इंसानों से ज्यादा अमीर है। क़यामत की वो निशानी है जिनकी खबर एक बड़े वाक़े की सूरत जो कि सरजमीने अरब में होगा। मशरिक़ वस्ता की घाटियों, वादियों, सहराओं, पहाड़ों पे जो हमें आखिर ज़मां के मजीद करीब ले जाएगा। वहाँ जारी कत्ल गारत, बगावतें, हुकूमतों का गिरना और नई तहरीकों का जन्म लेना। हमारे इर्द जो कुछ हो रहा है हदीस में क्या कहा गया है और जिक्र उस शख्सियत का जिसका नाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, वो कब और कहाँ ज़रूर पड़ी, ये सब कुछ अगली नशिस्त में